السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا فخر لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود، لا فخر للانساب۔ رب زدنی علما۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو جگمگانے کے لیے آخری دور ہے، جس کے بعد قیامت کا وقوع ہونا ہے اور اپنے تمام رنگ اس نے مکمل کرنے ہیں۔ اس لیے خدا نے اپنے کلام میں فرمایا، انسانوں تمہیں ہم نے ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور تمہاری قومیں پہچان کے لیے بنائیں، اور تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں صرف وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اور اس معاشرت میں خدا کے پیغمبر نے جو نظام قائم کیا مدینے میں پہنچ کر، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے ایک تحریری دستور قائم کیا اور اس میں تمام قوموں کو پابند کیا، ان کے حقوق اور فرائض متعین کر دیے۔ اس کے بعد آپ نے عدل اجتماعی کا نظام قائم کیا۔ آج ہم بولتے ہیں کہ اسلام کا نظام معاشرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے عمدہ نظریہ پیش کیا، وہ اخوت اور بھائی چارے کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرت کا نظام قائم کیا، اس میں اخوت اور بھائی چارہ پہلے نظریے پہ رکھا، اور یہ قرآنی نظریہ دیا کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان کی بنیاد پر رہنے والے بھائی بھائی ہیں، ان میں کسی قسم کا رنگ، نسل، زبان یہ کاؤنٹ نہیں کرتے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب ہجرت کی تو اس میں مواخات مدینہ کو قائم کیا، ایک بڑے سے علاقے میں، اور اتنی انسانی ہجرت کے بعد جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو مواخات مدینہ کی روح سے مکمل طور پہ ایک جنگی اور انقلابی انداز میں پورا کیا، اور آپ نے باقاعدہ انصاری اور مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اس کو مواخات مدینہ کہتے ہیں، اور انہوں نے مدینہ کے اوس و خزرج کے قبائل نے ان مہاجرین مکہ کو پوری طرح معاشرت کو قائم کیا، اور جب تک کہ میراث کے احکام نہ اتر گئے، وہ مواخات میں بھائی بننے والے ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے۔ یہ دنیا نے ایسی کوئی مثال آج تک نہیں دیکھی تھی، اور انہوں نے اپنے تمام سامان بھی تقسیم کر کے اپنے بھائیوں کو دے دیے، اور ایک مسلمان بھائی نے تو کہا میری تو 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اور تم مجھ سے اپنا گھر بسا لو۔ یہ کرتے ہوئے اتنے ایثار اور قربانی سے معاشرت قائم کی۔ اس کے بعد صنفی معاملات میں جہاں عورت کو کسی قسم کے معاملے میں اہمیت نہیں دی جا رہی تھی اور اس کو انسانوں کے درجے سے بہت نیچے رکھا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کی پیدائش کو جنت کا ٹکٹ قرار دیا، اور اس لیے اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور ان کے ساتھ جو رشتے اور ناطے اور نکاح اور طلاق کے معاملات تھے بہت حد تک وہ بگڑے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین طریقے سے ان معاملات کو طے کیا، اور بے شمار طلاقیں اور بے شمار مرتبہ ان کو سنبھالنے والے معاملات کو چھوڑ کر باقاعدہ شرعی احکام قائم کیے، اور ان میں باقاعدہ نگرانی کی، اور اس طریقے سے جہاں بے شمار طلاقیں ہوتی تھیں وہاں صرف 3 طلاق تک اس معاملے کو رکھا۔ اور اس دوران میں اس سے پہلے بھی
نگرانی کے لیے برادریوں کو قائم کیا، اور یہ ایسا نظام تھا کہ جس کے ذریعے سے حسن معاشرت قائم ہو گئی، اور رشتہ داری جو ددحال اور ننہال تھے اس کو خدا نے اپنی نعمت قرار دیا، اور اس سے قبائل کی زندگی اور معاشرت خاندانوں کی بہت حد تک مضبوط ہو گئی۔ قبائل تو پہلے ہی تھے لیکن اب ان میں ایک روحانی رنگ پیدا ہو گیا، اس طریقے سے یہ معاشرت کو بہترین رنگ دے دیا۔ اس دوران میں اگر کوئی غریب تھے ان رشتہ داروں میں سے تو ان کے لیے معاشی کفالت کا نظام بھی قائم کر دیا، اور وہاں جو خزانہ تھا اس کو باقاعدہ طور پہ غریبوں مسکینوں کے لیے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اچھی معاشرت قائم کرنے کے لیے صدقات اور نفلی اور واجب زکوٰۃوں کو بھی ان کے معاملات میں طے کر دیا۔ ساتھ ہی اس میں اخلاقی طور پہ عمدگی پیدا کرنے کے لیے پردے کے احکام نافذ کر دیے، اور اس میں باقاعدہ یہ طے کر دیا کہ شرعی حجاب کیا ہوتا ہے اور محبت اور یگانگت کے کیا معاملات ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے باقاعدہ 4 ہجری میں شرعی پردے کے احکام نافذ کر دی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔